پورا سندھ فیل ہو گیا، افسران کے بچے پاس ہو گئے۔ ایس پی ایس سی کی بات آتی ہے تو یہاں پر بڑی یونیفارمٹی نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات، کب ہوگا ٹیسٹ، کیسے ہوگا، وہ سندھ پبلک سروس کمیشن اس کا دل چاہتا ہے وہ مارچ میں لے لیتا ہے ٹیسٹ، وہ اس کا دل چاہتا ہے وہ اکتوبر میں لے لیتا ہے ٹیسٹ، تو یونیفارمٹی نہیں ہے۔ پہلی بات ہو جانی چاہیے۔ اب تو ماشاءاللہ اتنا سارا اقتدار ہو چکا ہے، اب تو کم از کم اس ادارے میں تو یونیفارمٹی لے آئیں، پورے سندھ کو پتہ ہو کہ کس ٹائم ٹیسٹ ہوگا، ہر ڈپارٹمنٹ اپنی ڈیمانڈز بھیج دے کہ کتنے افسران چاہیے۔ یہ سب کام ہو سکتے ہیں، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، آج کی تاریخ تک نہیں ہو سکے۔ اچھا ہوتا کیا سی سی ای 2024 کی میں اگر میں بات کروں، اسپیکر صاحب میں بہت ایمانداری سے بول رہا ہوں، یہ میرے پاس پورا تھدا پڑا ہوا ہے، میں الٹا کر کے اس لیے دکھا رہا ہوں کہ شاید اس کو بھی کوئی زوم نہ کر دے۔ اس میں نا کس کے بچے پاس ہوئے ہیں اسپیسیفکلی، پورا سندھ فیل ہو گیا، افسران کے بچے پاس ہو گئے، پورا سندھ 11,000 بچے اپیئر ہوئے تھے، if I am not wrong۔ 11,000 میں سے کم و بیش 60 سے 70 لوگ پاس ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے ان کے اندر کہ 11,000 سندھ کا بچہ، سندھ کا نوجوان بیٹا بیٹی فیل ہو جاتے ہیں، وہ 70 نوجوان جو ہے وہ پاس ہو جاتے ہیں۔ میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں کسی کا، سب کے نام ہے تصاویر کے ساتھ کہ کس کا بچہ، کس کا نیفیو، کس کا فلاں، کس کا ڈھمکا۔ میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جا رہا، یہ بہت پنڈورا باکس ہے۔ یہ میری گزارش کیا ہوگی، میں پازیٹیو بات کرنے لگا ہوں، میری گزارش یہ ہوگی کہ اس پہ حکومت انکوائری کرے، نہیں تو اسپیکر صاحب آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں، آپ کم از کم کوئی کوئی پارلیمانی کمیٹی کوئی یا حکومت خود ہی یہ کام کر لینا یار، اس پہ انکوائری تو ہو کم از کم۔ لوگوں کے وہ جو نوجوان بچہ بچی ہے کراچی سے لے کر کشمور، بدین، شکارپور، نواب شاہ، میر خاص، سکھر، لاڑکانہ، بدین، سبھی کے تو بچے ہیں، انہوں نے ٹیسٹ میں اپیئر ہوئے تھے، مختلف وزراؤں کے پاس جا رہے ہیں وہ لوگ، ڈیلیگیشن بنا کے کہ زیادتی تھی ویو سائیں، زیادتی تھی ویو سن جو نوجوانن سان جو ہے نا زیادتی تھیندو۔ تو یہ والا مسئلہ اس کو حکومت اور خاص طور پہ میں چیف ایگزیکٹو جو ہمارے پروونس کے ہیں چیف منسٹر صاحب اس کو ٹیک اپ کریں کہ یہ کیا اس کا ایک تو وے آؤٹ نکالیں، اس مسئلے کو حل کریں جو سی سی 2024 میں ہوا، اور پھر یونیفارمٹی لائیں ادارے میں۔ اس میں بہت سارا ہیر پھیر موجود ہے، اصل جو ایک سسٹم والا جو دھندا ہے وہ اس ڈپارٹمنٹ سے بھی چلتا ہے، اس ڈپارٹمنٹ سے، یہ کوئی نیک لوگ نہیں بیٹھے ہوئے معذرت کے ساتھ۔ ہاں اس میں اب جو آپ کو تمام چیزیں ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں وہ سی ایم صاحب آپ ہی بہتر سمجھیں گے کیونکہ یہ محکمہ آپ ہی کی حکومت میں تمام چیزیں ہیں، تو میں نے سوچا یہ میں ایس پی ایس سی پہ خاص یہ والی بات ضرور کروں اپنی تقریر میں۔ دوسری ایک اہم چیز، حکومتی اراکین بھی میرے کان میں یہ والی بات بولتے ہیں، ہمارے اپوزیشن کی سائڈ سے بھی یہ والی بات ہوتی ہے۔ ایک یہیں کورٹ کے سامنے ایک بلڈنگ بن رہی ہے سر، جسے ایم پی ہاسٹل کہتے ہیں، یہ کیا زندہ لاش کھڑی کر کے رکھی ہوئی ہے 15 سالوں سے۔ اسپیکر صاحب جو ہمارے اراکین، چلو حیدرآباد والے ڈیلی آؤٹ بیک کر لیتے ہیں، اب بیچارے حیدرآباد سے لے کے جو وہ آگے تک والے ہیں، اگر وہ بجٹ کے تقاریر اور بجٹ سیشن چل رہے ہوتے ہیں، لمبے لمبے سیشنز چل رہے ہوتے ہیں، تو اس میں وہ بیچارے ایم پی ہاسٹل ایم پی ایس کے نام پہ بنا تھا، وہ پتہ نہیں کیا دھول لگ رہی ہے، اس کے جو فرنیچر پڑے ہوئے ہیں، اس کے جو اے سی، سب تو برباد ہو رہا ہے وہاں پہ، وہ بھی عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے اسپیکر صاحب۔ اس پہ تو خدا را ہر سال اسکیم بس زندہ کرنے کے لیے کچھ پیسے ہماری یہ پی این ڈی والے بابو جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں اور چلائے جا رہے ہیں جی، چلائے جا رہے ہیں۔ اس پہ پتہ نہیں نیب کی انکوائری تو یہ انکوائری تو وہ انکوائری، اور ڈھاک کے 3 پات کام کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ آج بھی ایم پی ہاسٹل، اب تو وہ کیا وہ نہیں ہے تو پلاسٹر اکھڑنا شروع ہو گیا وہاں سے، پتہ نہیں وہ تو ہنٹنگ سے پلیس بن گئی ہے وہ، مجھے نہیں پتا اندر اللہ معاف کرے جین بوتوں کا بھی بسیرا ہو جاتا ہے نا اسپیکر صاحب، تو وہاں وہ تو نہیں ہو گیا ہے۔ اور پھر میرے اطلاع کے مطابق اس پہ جو ہمارے سرکاری بابو نے اس پہ بھی چائنا کٹنگ کرنے کے لیے تیار تھے، سچ بتا رہا ہوں میں، کہ لے لو بابا یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، کچھ نہیں چھوڑنا۔ کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچر آپ کے سامنے، کمیشن میں نے بتا دیا، سب تو وہی لوگ لے کے جا رہے ہیں یار۔ یہ بلڈنگ بچی تھی، یہ بھی لے کے جاؤ گے آپ لوگ کیا؟ یہ بھی لے کے جاؤ گے؟ ان کا حال تو ایسا ہے، وہ ایک شعر ہے، دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو یا کرامات کرو۔ تو یہ اسپیکر صاحب میری گزارش ہوگی کہ اس مسئلے کو بھی ٹیک اپ کیا جائے
کے ایم سی کی اسپیسیفکلی کیونکہ میری کانسٹیٹوئنسی ہے شہر کراچی، اور ادھر جو لوکل کاؤنسل ہے ہماری کے ایم سی، ان کے جو ملازمین ہیں، میں نے جیسے ان جنرلی میں نے تمام ہی کاؤنسل امپلائیز کے پینشن وغیرہ پہ بات کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو کے ایم سی ملازمین ہیں وہ شدید معاشی بحران کا شکار ہیں. ان کا جو تنخواہ یہاں سے بڑھتی ہے وہ بھی نہیں ملتی ہے ان کو، کے ایم سی ملازمین کو. وہ پتہ نہیں کیا وہ اسرائیلی پاسپورٹ ہولڈر ہیں کے ایم سی کے جو امپلائیز ہیں یا کون ہیں، مجھے نہیں پتا کہ ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھا جاتا ہے. اس کو بھی جو بھی ہمارے لوکل گورنمنٹ کے منسٹر ہیں وہ کم از کم کے ایم سی کے جو کسٹوڈین ہیں، میئر صاحب جو ہیں، ان کو بتائیں کہ بھائی ان کی بھی تنخواہیں بڑھائیں. جس انداز سے زند حکومت بڑھا رہی ہے اس انداز سے کے ایم سی بھی بڑھا لے. اس میں کیا مصیبت والی بات ہے؟ دوسری یہ کہ اسی طرح ایچ ڈی اے ہے، واسا ہے حیدرآباد کی، اگر میں اور پھر آنورڈز آگے ہم لاڑکانہ تک چلے جائیں، سب کا یہی حال ہوا ہے. کہیں جو ہے تنخواہیں نہیں بڑھ رہی ہوتی ہیں. لوکل کاؤنسل میں جو 30 ایئر گورنمنٹ کے تحت ادارے چل رہے ہیں تو وہ بھی پاکستانی ہیں، وہ بھی سندھ کے باشندے ہیں، سندھ کے افسران ہیں، سندھ کے امپلائیز ہیں. ان کا بھی خیال اسی طرح کیا جائے جس طرح سندھ سرکار جو ہے وہ اپنے امپلائیز کا کرتی ہے. تو یہ کوئی اس میں کوئی نئی انوکھی بات نہیں. اسی طرح میں فائر بریگیڈ کا میں جان بوجھ کے اس لیے تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں جو امپلائیز ہیں، کیونکہ ابھی ہمارے پر ریسنٹ انسیڈنٹ ہوا گل پلازہ والا، ان فائر فائٹرز نے جو ہے اپنی شہادتیں دی ہیں.